آئیے دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں. اس نثری نشست میں ایک اپنا خاکہ یا مقالہ پیش کرنے کے لیے ہمارے بزم کے ایک ایسے فعال رکن جو کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ نثر کے یعنی اسپیشلسٹ ہے، وہ ان کا انشاءاللہ میں اس کے لیے دعوت دیتا ہوں سید منصور شاہ صاحب گول کنٹری صاحب سے کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور اپنا آج جو خاکہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خصوصیت سے ڈاکٹر سجاد سید صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. ٹھیک، ہم نے پچھلے جمعے کو ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا تھا. اس میں ایک خاص بات کہی گئی تھی، تو اس کو وہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ میری شگفتہ نوی اور شگفتہ کلامی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ میں کوئی سنجیدہ بات بھی کہنے لگوں تو لوگ شگفتہ گوش ہو کر سنتے ہیں. شگفتہ گوش. اس خاکے کی نوک پلک ہی کیا مینوکیئر و پیڈیکیور سے آراستہ کر کے جگل میں پیش کروں گا، یہ میں نے جب وعدہ کیا تھا اور اب وہ مضمون پیش خدمت ہے. ڈاکٹر صاحب کا میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ ڈاکٹر صاحب امراض مفقودہ و گمشدہ، ڈاکٹر صاحب امراض مفقودہ و گمشدہ سے اوپر جو امراض پوشیدہ ہوتے ہیں اس کے سوا کچھ ہی دوری پر امراض باطنیہ ہوتے ہیں، اس کے ماہر. آپ پر یا آپ کے لیے خامہ فرسائی کرتے ہوئے متذبذب تھا، مگر اس کام کے لیے مجھے آمادہ کم بھڑکانے میں سب سے بڑا ہاتھ اقبال اسلم کا ہے. ہم نے کہا بھائی ڈاکٹر اور حجام سے کبھی پنگے نہیں لینا، حجام شکل بگاڑ دیتا ہے بلا مقابلہ اور ڈاکٹر زندگی. اقبال اسلم صاحب نے ڈھارس بنائی بھڑکاتے بھڑکاتے کہ منصور بھائی ایک تو آپ ڈاکٹر صاحب کے مریض نہیں ہیں، دوسرے بہت جلد کوچ کر جانے والے ہیں، ان کو وقت ہی نہیں ملے گا. آپ نے گھبرانا نہیں، عمران خان کے اسٹائل میں کہا آپ نے گھبرانا نہیں، بس کسی طرح اور کس طرح اور کون سا وہ آپ کا بایولوجیکل قلم توڑ دیں گے جو خود ہی عرصے دراز سے عدم استعمال کے سبب اس کی روشنائی سوکھتی چلی جا رہی ہے. گھبرائیے مت، لکھ ڈالیے. میں ہوں نا، مجھے ان کے ہونے کا ہی بڑا ڈر لگا ہوتا ہے کہ عین موقع واردہ سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاتے ہیں. خیر کانپتے ہاتھوں قلم سنبھالا، غور فرمایا، اپنے اندر کے شریر بچے کو جگایا اور شروع ہو گئے. ڈاکٹر صاحب سے پہلی ملاقات جو ہوئی تھی تو وہ ان کو اسی کیپ میں دیکھا تھا. اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیپ کیا تھی، تو ہم نے آن لائن سرچ کیا تو اس کو لیجر ڈک ٹنگ کیپ بھی کہتے ہیں اور ریٹرو نیوز بوائے کیپ بھی کہتے ہیں، اور آخری میں ایک اچھا نام ملا بیٹے کیپ. میں نے اقبال اسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ہیرو کا نام لے لیا انہوں نے، دیوانند کیپ ہے. میں نے کہا دیوانند تو بعد میں پیدا ہوا، کیپ پہلے تیار ہو چکی تھی. اس کیپ کا خاص بات یہ ہے کہ یہ کیپ عام طور پہ شمالی ہند اور خصوصیت سے علی گڑھ میں پائی جاتی ہے، اور علی گڑھ میں بھی خاص الخاص وہاں کی جو خاتون اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، لڑکیاں جو ہوتی ہیں، وہ یہ کیپ پہنانے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں اور اس ادائے دلربائی سے پہناتی ہیں کہ وہ کیپ اس وقت تک سر پر رہتا ہے جب تک کہ کندھے پہ سر موجود ہے. علی گڑھ کی خاتون اسٹوڈنٹ جو ہے، لڑکیاں جو ہیں وہاں پہ ٹوپی پہنانے میں بڑی ماہر ہیں، اور ٹوپی اس خوبصورتی سے اور اس ادائے دلبری سے پہناتی ہیں کہ یہ ٹوپی اس وقت تک سر پہ رہتی ہے جب تک کاندھے پہ سر موجود ہے. اور پھر اقبال اسلم کو بھی ہم نے یہی کیپ میں دیکھا، وہ بھی علی گڑھ کی ہے، لیکن یہ ٹوپی اتری کیوں، یہ سوچیے، سب سے اہم بات ہے. ان کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ آپ کے فارغ البال ہونے میں جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ کی کیا ٹینشن ہے، اور پھر یہ بال بھی میرے ہی اتارے ہوئے ہیں.
تو لہذا اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ٹوپی اتار دیجیے. تو وہ ٹوپی لا کر وہاں رکھے ہیں بازو. نہیں, دونوں ہمدرد ہیں, ایک ہی طرح سے ٹوپی پہنائے گئی ہیں, اس لیے میں آپ کو مثال کے طور پہ پیش کیا ہوں. یہ لیجیے. نہیں, یہ ٹوپی مشاعرے کی ہے. شرافت, اس وقت تو شرارتیں چل رہی ہیں, جب شرافت میں آئیں گے تب پہنیں گے. اب آج صبح کا جو معاملہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, میں وہاں پہ لے کے چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی شرافت سے سبھی واقف ہیں, جبیل ہی نہیں, الخبر, تمام, الحاصہ, ریاض, ہر طرف آپ کی شرافت کے ڈنکے بجتے ہیں. مگر ہم نے سوچا کہ کچھ ڈاکٹر صاحب کے اندر کچھ ایسا چلبلا پن ہم ان کی پرانی کتاب سے نکالیں گے, تو ان سے گزارش کر کے بڑی عاجزی منت سے, جبیل آئے الخبر سے اور کتاب لے کے گئے, بے زبانی کا ہنر. دیکھیے, خواتین کو ایسے ہی مرد پسند آتے ہیں جو بے زبانی کا ہنر جانتے ہیں, تاکہ ان کی زبان چلتی رہے اور یہ سنتے رہیں. تو یہ شعری مجموعے میں ڈاکٹر صاحب نے اعتراف جرم کیا ہے کہ 22 سال کی عمر سے ہی ان کے اندر کے شعری جرثومے نے حرکت کی, اور 1972 سے رینگنا, اور پھر 35 سال کی عمر یعنی 1985 سے پائی چلنا شروع کیا. یہ شعری سفر ہے. اور اس تمام کیفیتوں کا سارا الزام ڈاکٹر صاحب پروفیسر عنوان چشتی پر رکھتے ہیں, جن کی حضور آپ نے زانوِ تلمس طے کیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب بے زبانی کا ہنر میں دہلی کی اور اردو نوازیوں, اردو خادمان اردو کا ذکر کیا, لیکن سازشان اردو کا ذکر کرنے سے پہلو تہی فرما گئے. اب سازشان اردو کیوں کر رہا ہوں؟ جن کا نام یہ بغیر ان کے کام کا ذکر میں کیے دیتا ہوں. اردو حروف تہجی میں عین, توئے اور اسی قبیل کے حروف تھے جو اس کو نکالنا چاہتے تھے. ارے لا حول ولا قوت. بات پھر سنجیدہ رخ اختیار کر رہی ہے. سنجیدہ عناوین اور مضامین کو میں اپنے معروف مرحوم دوست کے حوالے کرتا ہوں. مرحوم سے مراد یہی کہ وہ گزر نہیں گئے, گزرنے والے ہیں میری طرح, تو وہ ہماری دوستی مرحوم ہو چکی ہے. تو یہ سنجیدہ مضامین میں ان کے حوالے کرتا ہوں, جن کی ایک کتاب پچھلے 22 سال سے چھاپے خانے میں پڑی بوسیدہ ہو رہی ہے, لیکن ہر تقریر اور تحریر میں اس کا تازہ تذکرہ ضرور ہوتا ہے. خیر سے وہ بلا سند PhD بھی کر گزرے ہیں, سند ابھی حاصل نہیں کی. اسی کتاب پر اپنی آرا دیتے ہوئے راغب مراد آبادی ثم پاکستانی, پہلے مراد آبادی پھر پاکستانی, نے عنوان باندھا سجاد سید ایک بے ساختہ غزل کو. بے ساختگی میں اکثر اول فول ہی نکلتا ہے یا ادا ہوتا ہے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب کی نہیں. ڈاکٹر صاحب تو 4 کی نسبت 1 یعنی 4:2, انگریزی جاننے والوں کے لیے 4:2 کی نسبت سے سوچتے ہیں. 4% سوچتے ہیں تو پھر 1% بولتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں اس لیے امید نہیں ہے کہ آپ سے یہ گناہ سرزد ہوا بے ساختگی میں. راغب مراد آبادی نے اپنی تقریض کہتے ہیں داد و تحسین, تعریف و توصیف, اس کے اندر کوئی تنقید نہیں ہوتی ہے, تو اپنی تقریض والے مضمون کی ابتدا لیلائے غزل کی دلکشی, جان نوازی, جلوہ ترازی اور مقبولیت کا ذکر کیا, لیکن لیلائے غزل کی جدید شعراء کے ہاتھوں بے راغبی کا ذکر کرنے سے چک گئے. اسی مضمون کے آخر میں راغب مراد آبادی فرماتے ہیں غور و فکر کے بعد یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اپنی شاعری میں انہوں نے یعنی ڈاکٹر صاحب نے اپنی تمام توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کر دی. ایڈیومیٹک اشارہ اس میں یہ تھا کہ 1985 میں ڈاکٹر صاحب کی تیسری اولاد ہونے کے بعد اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں شاعری یا شعری زمینوں کی آبیاری میں صرف کی گئی. اشارتاً اور کنایتاً گوتم بدھ کی طرح موہ مایا سے مکتی حاصل کر لی, یہ کہنا چاہ رہے تھے. پروفیسر مظفر حنفی نے اپنی رائے دیتے ہوئے اپنے پرخلوص غصے کا خوبصورت کلمات سے انتخابات اس طرح اظہار کیا ہے. فرماتے ہیں ضرورت سے زیادہ سیدھا سادہ آدمی شعر کہتا ہی نہیں. کیریکٹر پہ بات آ گئی. ضرورت سے زیادہ سیدھا سادہ آدمی شعر کہتا ہی نہیں. لیجیے کردار پر کتنا خوبصورت وار کیا ہے. دوسرا حملہ فرماتے ہیں زیادہ عالم ہو جائے تو عبدالعزیز خالد جیسے ثقیل شعر نکالتا ہے, اور زیادہ کھل جائے تو عادل منصوری کی طرح پھکڑ پن اختیار کرتا ہے.
اس جملے میں بین السطور یہ کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، حالانکہ ایم ڈی ہیں، ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ دوسرے پھکڑ پر جو چٹخارے کا نعم البدل لفظ ہے، یہ کہہ دیا کہ آپ کی شاعری میں کوئی مزہ نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت کی شاعری کی مثال خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ یہ پروفیسر مظفر حنفی صاحب کے خیالات کی ذرا وضاحت میں نے کر دیا تھا۔ وصال صنم نے مرکب کے ساتھ، وصال صنم کے مرکب لفظ کے ساتھ میرے اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان قدر مشترک کو مرکب یاد آ گیا، وہ سن لیجئے۔ میری آپ بیتی کے آئینے میں ڈاکٹر صاحب کا عکس دیکھ لیں۔ جب میرے والدین کو خدشہ لاحق ہوا کہ لڑکا گبرو ہو رہا ہے، اب زیادہ دن تک اسے اپنا نہیں رکھا جا سکتا ہے، اسے اپنے قدموں کی جنت سے نکال کر اس کے امکانی بچوں کی جنت میں ٹرانسفر کرنا ہوگا، تب میرے بچوں کی خاتون جنت میرے جہنم ارضی کی داروغہ کے انتخاب کا عمل شروع ہوا۔ میرے برادر کلاں کے ایک دوست نے اصول وضع کیا کہ اس مقصد کے لیے کہ شادی کے لیے پہلے لڑکی اپنے ننیال و ددیال میں تلاش ہو، پھر دوست احباب کے گھر کی تاکہ دوستی پکی ہو جائے، پھر وہاں سے دال نہ گلے تو محلے میں نظر بازی کر رہا، وہاں بھی نصیب نہ جاگے تو دنیا جہاں میں جہاں بھی چاہو جا کر اپنا نصیب پھوڑا۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنی امی جان کو کئی اتے پتے دیے، ہر بار کسی نہ کسی بہانے انکار ہوتا چلا گیا۔ ہم بھی روحان سے ہو کر امی جان سے کہا جہاں آپ کی مرضی ہو وہیں کر دیں۔ امی جان نے ایک لڑکی پسند فرمائی، کسی بزرگ خاتون کی تیمارداری کو گئیں تو وہ ہماری خاتون خانہ اپنی امی جان کے پلو سے بندھی چلی آئیں۔ امی جان نے لڑکی پسند کرنے کے بعد اس کی تصویر جو ہمیں بھجوائی تھی، سعودی عربیہ کے پوسٹ کا شکر گزار ہوں کہ غیر ذمہ داری کا کہ ان کے افراد کی چابکی دستی کے سبب وہ تصویر ہماری شادی ہونے کے بعد دوسری چھٹی بھی گزار آنے کے بعد تب ملی۔ خیر ہم نے فون پر ہی کہہ دیا تھا مجھے دیکھنا دکھانا نہیں ہے، آپ کی پسند میری پسند، پھر کیا ہونا تھا، شادی ہوئی اور دلہن کو گھر لانے تک ہم نے ان کی صورت نہیں دیکھی۔ حجرے عروسی میں جو ہی گھونگھٹ اٹھا وہی ہاتھ پلٹ کر اپنے ماتھا پیٹا اور ہم کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کے لے میں یعنی اس کی ٹیون میں رو پڑے۔ دل جانتا تھا کیا کر رہے ہیں، دنیا اگر ہوتی وہاں تو دیکھتی ہم ہنس رہے ہیں۔ ماں باپ کی پسند میں خوابوں کی ملکہ یا شہزادی کو تلاشنا جوئے شیر لانا ٹھہرا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی شادی میرے سے بہت پہلے ہوئی تھی۔ پھر ڈاکٹر صاحب سے لوگ پوچھتے ہیں حسن و عشق پر شاعری کیوں نہیں کرتے، یا بولا جب زمانے والے جو کہتے ہیں کہتے رہیں، مگر ہم ڈاکٹر صاحب کو کیا سمجھتے ہیں وہ اب میں بیان کرتا ہوں۔ مختصر ہے بالکل، ہم کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ جو کچھ نہیں ہے جو ہم نہیں سمجھتے وہ بہت طویل ہے، جو ہم سمجھتے ہیں وہ مختصر ہے۔ شرافت، وزیداری، سلیقہ، بردباری اور حلم سے نوجوان پیڑھی ناآشنا سی لگتی ہے۔ جنہیں ان اوصاف کا مطلب نہ معلوم ہو یا ان کے احاطۂ تصور میں نہ سماتے ہوں تو وہ ڈاکٹر سجاد سید سے کچھ کلام کر لیں، تھوڑا وقت ان کی سنگت میں بتا لیں، مطالب خود بخود منکشف ہونے لگ جائیں گے۔ شرافت، وزیداری، سلیقہ، بردباری اور حلم سے نوجوان پیڑھی ناآشنا سی لگتی ہے۔ جنہیں ان اوصاف کا مطلب نہ معلوم ہو یا ان کے احاطۂ تصور میں نہ سماتے ہوں تو وہ ڈاکٹر سجاد سید سے کچھ کلام کر لیں، تھوڑا وقت ان کی سنگت میں بتا لیں، مطالب خود بخود منکشف ہو جائیں گے۔ گفت و شنید اور معاملات کی لیبارٹری میں ان اوصاف کا عملی تجربہ اور مشاہدہ ہو جائے گا۔ یہ محفل اس لیے آراستہ کی گئی کہ ہم سب بزم یارانہ سخن اپنے قلبی جذبات، اپنا خراج عقیدت کا گلدستہ ہائے حرف و صوت ڈاکٹر سجاد سید کی خدمت میں پیش کریں، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی ہستی شمع ادب کو حباب آراستہ کر کے یک بستیوں یعنی کینیڈا کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ یہاں کی محفلوں میں آپ کی ادبی روشنی سے ہم محروم ضرور ہو جائیں گے، لیکن مثبت پہلو یہ ہے کہ ادب کی نئی بستیوں میں محفلیں اس شمع سے ضرور فروزہ ہوں گی۔ ہماری بستیوں سے دو شمعیں شیراز و سمن انہی بستیوں کو اپنی ادبی حرارت سے زندگی دینے پہلے ہی پہنچ چکی ہیں۔ اب آسمان شقیہ کے 3 ماہتاب کینیڈا میں ادب کی حرارت سے زندگی کا سور پھونکیں گے۔ عام قاعدہ بلکہ مشاہدے میں آیا
کہ دانائے راز و خود شناس جیسے آپ ہیں شخصیتوں کی حقائق کے آشکار ہونے پر سٹی گم ہو جاتی ہے، خود کو بربا بہوٹی کی طرح سمیٹے گوشے عافیت میں بیٹھے ہوتے ہیں، خال خال ہی ان کے فکر و خیال کی خوشبو میسر آتی ہے، اس کے باوجود بھی کہ یہ خود کو محدود رکھتے ہیں۔ لیکن سبھی جانتے ہیں، یہاں آپ کو سید آپ کے ایک شعر سے تھوڑا سا انحراف کرتے ہوئے، سبھی جانتے ہیں، تصرف کہتے ہیں لوگ، میں اس کو انحراف کہتا ہوں، انحراف اس لیے کہتا ہوں کہ پوری قوم میں انحراف کی وبا موجود ہے۔ سبھی جانتے ہیں یہاں آپ کو سید خود ستائی کی، سیاست کی، نہ عیاری کی۔ 17 سال علی گڑھ میں کیا کیا آپ نے؟ اگر یہ نہیں کرنا تھا تو کیوں گئے تھے علی گڑھ؟ ڈاکٹر صاحب کو عرصے دراز بعد احساس ہوا کہ مالی میری شاخیں میرے پتے کاٹ رہا ہے، باغیچے کی حد سے نکلوں پھر جنگل ہو جاؤں۔ یہ مائک بھی میری طرح بار بار سرنگوں ہو جاتا ہے۔ مالی میری شاخیں میرے پتے کاٹ رہا ہے، باغیچے کی حد سے نکلوں پھر جنگل ہو جاؤں۔ حضرت آپ نے تمام عمر اپنی فکر و خیال کے وہ خوبصورت شیریں کوپلیں اگائی ہیں کہ اب وہ شاداب باغیچے اور گھنے مگر فرحت بخش جنگلوں کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ مزید سے مزید کی ہر نفس کو چاہ ہوتی ہے، اسی لیے شاید آپ کو خیال آیا یا حالات نے وہ رخ بدلا کہ آپ نے تہیہ فرما گیا۔ کیا پھر تحریف حدود عرب کو اب پار کر کے دیکھتے ہیں، دیار غیر کو گھر کر کے دیکھتے ہیں؟ آپ ہی کا شعر۔ آخر میں اپنے جذبات کو آپ ہی کے پیمانے میں پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ سیل خون دل سے اٹھے اشک رواں تک پہنچے، سیل خون دل سے اٹھے اشک رواں تک پہنچے، ضبط کا بند کھلے آہ و فغاں تک پہنچے۔ بہت بہت شکریہ۔